السلام علیکم دوستوں، آج کی سٹوری میں نے ایک ناول میں پڑھی اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ تو یہ کچھ یوں ہے کہ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی، چاندنی چٹکی ہوئی تھی، گہرے کوہرے نے 14ویں کے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، دور تک پر ہیبت سناٹا طاری تھا، جنگل بھی جیسے سو گیا تھا، بستی کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جلتے چراغ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے، لالٹین دھندلا گئی تھی، لوگ لحافوں میں گھسے دن کی ناآسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے، وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے، کوئی 12 کا عمل ہوگا۔ بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، ایک نالے کی پلیا پر کالا بلّا بیٹھا تھا۔ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا، نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو، مارچ کی کوئی رات ہو، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو۔ اس کالے بلے کو قطعاً سردی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے، سب سو رہے تھے، پوری فضا پر نیند طاری تھی، چاند بھی کوہرے میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن وہ کالا بلّا اپنے اگلے دونوں پاؤں بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمی ہوئی تھیں اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے، تب کہیں دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ ایک ایکسپریس ٹرین تھی، ابھی وہ دور تھی، اس کی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی، پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پرہیبت سناٹے میں چیخ گونجی۔ یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی۔ پھر کوہرے میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا۔ ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی، ٹرین کی دڑدڑاہٹ اور انجن کی پیشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی، تب وہ کالا بلّا گھرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دیں، اس وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے۔ ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئے تھے، وہ برابر پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے تھے۔ کوہرا اتنا گہرا تھا کہ قریب کی چیز بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر بھی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی، گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی۔ گاڑی کی آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی، کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گارڈ کے کمپارٹمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ گارڈ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا، گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا۔ اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا، دور تک کسی اسٹیشن کے آثار نہ تھے، اس کے حساب سے بھی اسٹیشن آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی؟ اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی، لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ چاندنی رات کے باوجود اسے کوہرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا اور اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورتحال معلوم کرے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اشرف احمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آ گئی۔ یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہ تھا، اس نے لائٹ کا رخ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی۔ گارڈ کے آگے جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اشرف احمد بڑے دل گردے کا آدمی تھا، لیکن اس سے آگے جاتے ہوئے اچانک خوف سا محسوس ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ چند قدم آگے بڑھانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی دکھائی دی تھی، مگر اب وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز تیز انجن کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ انجن ڈرائیور صادق حسین تھا، وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اشرف احمد نے صادق حسین کو پہچان کر پوچھا۔ کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے؟ نہیں سر، گاڑی میں نے خود روکی ہے، صادق حسین نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ اشرف احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
خیر نہیں ہے سر، مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے۔ صادق حسین بہت پریشان تھا۔ کون مر گئے ہوں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے ساتھ آ جائیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ صادق حسین اشرف احمد کے ڈبے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ پر ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو، اشرف احمد نے پوچھا۔ سر خدا کی قسم، میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا۔ وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ صادق حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ اس ٹھٹھرتی رات میں ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کئی تھے اور سفید چادروں میں لپٹے ہوئے سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے۔ بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا، صادق حسین نے بتایا۔ اب اشرف احمد کا ڈبہ آ چکا تھا، اب تک انہیں کچھ نظر نہ آیا تھا۔ صادق حسین، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اشرف احمد نے پٹریوں پر دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں، صادق حسین نے کہا۔ تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ، اس سردی میں کون پٹری پر سر رکھ کر لیٹے گا، اور وہ بھی سفید چادروں میں؟ اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہ تھی۔ اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ سر میں سچ کہتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے 4-5 آدمیوں کو پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تب ہی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے، صادق حسین نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا، اب جو حماقت ہونا تھی وہ ہو گئی، گاڑی چلاؤ، اور یہ 10 منٹ تم نے جو برباد کیے ہیں اسے برابر کرو۔ گاڑی کو اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے میں چڑھ گیا۔ صادق حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا۔ اس سے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے دیکھا کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جو انسانوں کا روپ دھار لیتی۔ بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا۔ یہ بات اس کو سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی۔ گاڑی رکنے کے بعد جب اسٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں۔ باہر انہیں پرہیبت سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لیے رکی۔ کسی نے کہا، یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کوئی بولا، کیا پتا کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو۔ ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، گارڈ صاحب کیا ہوا؟ بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ میں اسے ابھی چلاتا ہوں، جا کر آپ فوراً کھڑکی بند کر لیں۔ صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔ صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے پی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلا بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ زمین پر نہیں گرا، ہاں البتہ ایک لہیم سہیم شخص کمبل اوڑھے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس سٹوری کا باقی کا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس سٹوری کا اگلا حصہ سن سکیں۔